بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارحم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم بلال آفیشیل۔ آج میں آپ کے ساتھ چند اہم اور امپورٹنٹ جو ہیں حقائق کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور چند خبریں جن پر میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا، جو کہ آج کے دن کی بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف اور ان پر میرا تجزیہ سنیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو انسینسرڈ نیوز جو ہے نا، ذرائع سے معلوم ہونے والی، وہ آپ کو کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ میری پوری ویڈیو کو واچ کیجیے گا اور جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان کی طرف۔ ٹاپ سٹوریز میں جو ہے آج جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہیں وہ آج جو ہیں وزیر اعظم سے بھی ملے، صدر سے بھی ملے، آئی ایس ایف سے جو ہے کی کمیٹی میں بھی شریک ہوئے ایک وفد کے ہمراہ، اور انہوں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس بھی کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ غزہ پر بات کی کہ 35,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن رکوا نہیں رہے، ہم جو ہے وہاں پر غزہ کے اوپر مظالم رکوانے میں ناکام ہیں، اور اس کے بارے میں اور پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن چند حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج یروشلم کی جو ایک نیوز ہے، یروشلم جو ایک نیوز ہے، ایک نیوز پیپر ہے، انہوں نے ایک جو ہے نا پوسٹ شیئر کی اپنی یروشلم نیوز ایجنسی نے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایران کے ڈرونز اور میزائل گرانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، میری سائٹ پر وہ پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ یروشلم کی کہ سعودی عرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ایران کے ڈرونز اور میزائلز گرانے میں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے نامناسب بات ہے، کیونکہ اسلامی دنیا میں جو اس وقت اسلامی ممالک ہیں ان میں بہت سے ایسے جو ہیں وہ ممالک ہیں جو کہ براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں اور اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ عالمی دنیا کس نے مظالم رکوانے تھے تو سعودی عرب نے رکوانے تھے، پاکستان نے، ایران نے کوشش تو کی نا، جوابی حملہ تو کیا دمشق میں جو کیا گیا ایران کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مسلم ممالک نے، کیونکہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک فورس تیار کی تھی جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، عالمی فورس، تو اس کا کیا بنا کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ کس کام آئے گی بھائی، جب آپ کے غزہ میں مسلمان بھائی آپ کے شہید ہو رہے ہیں، ان کو کیا جا رہا ہے، تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو وہ پورا جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ تو آج ہمارے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں مسلمان بھائی، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش تماشائیاں صرف مذمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہ ہم ان کے لیے سیاسی کچھ کر سکتے ہیں مدد، نہ ان کی اخلاقی کر سکتے ہیں، نہ ان کی صفاتیں کر سکتے ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ فوجی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے روکنا ہے وہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر ظالم تو ظاہر سی بات ہے غزہ والوں پر بڑھیں گے ہی۔ اردن نے بھی ان کا ساتھ دیا اور دیگر ممالک نے بھی۔ تو یہ تو ہوگی آج کی سعودی عرب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے سائفر کیس۔ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی،
اس کیس میں جو ہے وہ 9 روز تک جو ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، اور آج ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور انہوں نے آج جو ہے وہ کیس کو اڑا کر رکھ دیا کہ وہ چند ان کے دلائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو سائفر ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب کے سپرد نہیں کیا گیا تھا، وہ کیا گیا تھا اعظم خان کے سپرد، اور اگر وہ گم ہوا ہے تو اعظم خان جو ہے وہ ملزم ہے، عمران خان نہیں۔ اس کو کس طرح جو ہے وہ ملزم سے گواہ بنا دیا گیا، یہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا، عدالت نے بھی یہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 22 گریڈ کا، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر وہ جب گھر واپس آتا ہے تو وہ بیان دیتا ہے اور گواہ بن جاتا ہے، اس طرح کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سے دلائل دیے گئے، اور کل جو ہے وہ کل تک سماعت ملتوی، اور کل ایف آئی اے کے جو ہیں وہ پراسیکیوٹر وہ کل جو ہیں وہ دلائل دیں گے، اور انہوں نے پہلے جو ہیں وہ 3 دن دلائل کے لیے مانگے تھے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن جو ہیں وہ دلائل کے لیے لیتے ہیں۔ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر وہ کتنے دن جو ہیں وہ لیتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے یہ کیس جو ہے یہ ایک بوگس کیس سمجھا جا رہا ہے، جس طرح ان کو سزائیں دی گئی، ان کے جو ہیں حتمی بیان بھی نہیں لیے گئے، تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی جو ہے سائفر کیس جو ہے اس میں سزا اور نااہلی یہ دونوں معطل ہو جائیں گے، اور اسی مہینے میں جو ہے وہ معطل ہو جائیں گے، اسی مہینے میں اپریل کے مہینے میں ہی معطل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عدت نکاح کیس بھی اسی مہینے میں معطل ہو جائے گا، اس کا فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ اور مئی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسز سے باہر آتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے کل شاہ محمود قریشی صاحب کو شیشے کی اس طرف اور فیملی کو دوسری طرف بٹھا کر بات چیت کروائی گئی، ملاقات کروائی گئی، اور آج جو ہے عمران خان صاحب کو ان کی فیملی اور ان کے جو وکلاء تھے آج ملاقات کے لیے گئے، ان کو جو ہے وہ ایک طرف شیشے کے عمران خان صاحب سے دوسری طرف جو ہے تھے وہ ان کے وکلاء تھے، شیر افضل مروت اور چیئرمین مسٹر گوہر وہ تھے، اور جو دیگر تھے وکلاء ان کے وہ تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملاقات تو نہیں تھی نا کہ آپ مل بھی نہ سکیں، اور سکون کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں، ان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی وہ ٹیررسٹ ہو، پتہ نہیں کتنے بڑے ہوں، لیکن وہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک سیاسی لیڈر، پاکستان کے ایک لیڈر ہیں، ان کو ناحق قید کیا گیا ہے، ان پر سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں، یہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بہت بری روایت ڈالی جا رہی ہے کہ ایک طرف شیشے کے وہ ہیں دوسری طرف وہ ہے، اسی طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے جیل میں جب وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی ایک پنجرے میں بند ہوتے تھے۔ تو یہ تو ہوئی آج ان کی۔ دوسری طرف ناظرین، آج جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مریم ایک تندور پر چلی گئیں، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ روٹی کا ریٹ پوچھا اور وزن چیک، روٹی وغیرہ کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے میاں محمد نوائشر صاحب بھی تھے، اور وہ مری کے ہاسپٹل میں بھی گئی جہاں پر مظاہرین کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ہے وہ ہر چیز کی قلت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ مریض جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، لائنیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اصل جو ہے وہ مریض تھے یا نقل مریض تھے۔ جس طرح ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان، کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کسی جگہ کا دورہ کر دیا جاتا ہے کرتے ہیں تو وہاں سے سویلین کو ہٹا دیا جاتا ہے، تاکہ ہماری کوئی جو ہے وہ بیوروکریسی کی کوئی شکایت نہ لگ سکے۔ اور جو انہوں نے جو ہے وہ روٹی کا ریٹ 16 روپے مقرر کیا، روٹی تو
ہمارے بہاولپور میں تو جو ہے وہ 15 روپے کی ملتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں، لاہور ہیں، لاہور والی سائڈ ہے یا دوسری ہیں، وہاں پر جو ہے روٹی مہنگی ملتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے روٹی مہنگی ملتی ہے۔ اور ان کے پاس یہی ایک کام رہ گیا تھا کہ اب وہ تندور پر جا کر روٹی کا جو ہے وہ ریٹ پوچھیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پنجاب حکومت نے ریسکیو کے لیے 2 طیارے خریدے، 2 طیارے لیے، وہ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں کہ ان 2 طیاروں کو جو ہے وہ خریدا نہیں گیا، بلکہ 18 ارب روپے سالانہ ان کی جو ہے وہ کمپنی کو دینے ہیں پنجاب حکومت نے۔ اس سے پہلے یہ کمپنی ہے کراچی کی، اس سے جو ہے یہ 2 طیارے لیے گئے ہیں، اور سال کے جو ہے 18 ارب روپے جو ہے وہ ان کو پنجاب حکومت دے گی، اس کمپنی کو دے گی۔ اور یہ طیارے جو ہیں یہ پہلے جو ہیں وہ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں، ان کے بھی استعمال میں رہے ہیں ایدھی والوں کے۔ تو ایدھی کے پاس ظاہر سی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ایمبولینسز کا، جہازوں، ایئر ایمبولینسز کا، اور سارا کچھ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ہی ہے۔ عبدالستار ایدھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج ہوا۔ دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 MNAs ملک فراز نون صاحب جو ہیں دنیا پور سے منتخب ہوئے تھے MNA، عبدالرحمن کانو کو شکست دی تھی، ان کی جو ہے وہ بحال کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گوجرانوالا سے جو ہے ان کو ایک MNA تھے، ان کو بھی جو ہے وہ بحال کر دیا، اور اس کے علاوہ PP 133 سے جو ہے وہ دوبارہ گنتی میں ان تینوں کو جو ہے وہ ہرا دیا گیا تھا، تو اب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے۔ ان تینوں نے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہوا تھا قومی اسمبلی کا، دونوں نے، اور جو ہے BP 133 سے جو ہے قصور سے جو ہے انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کے یہ ممبر ہیں، اور ان کو جو ہے آج عدالت نے بحال کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نون لیگ کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا۔ 2017 میں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، تو اس دھرنے کا جو ہے وہ اس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں جو ہے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور آج جو ہے جو گورنمنٹ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی ایک، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تحقیقات جو ہیں وہ اٹارنی جنرل آفس کو بھیج دی ہیں، اپنی رپورٹ مرتب کر کے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض مید کا کوئی رول نہیں تھا اس دھرنے میں۔ انہوں نے جو ہے وزیر اعظم شاہد خاقان باسی، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان باسی نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں جو ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اس وقت کے DG ISI اور وہ موجود تھے، ان سب نے جو DGC ISI کے تھے اس وقت کے جنرل فیض مید، ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ جنرل فیض مید نے جو ہے وہ وزیر اعظم اور گورنمنٹ کے کہنے پر بات چیت کی تھی۔ اس دھرنے میں جو بنیادی طور پر ناکامی ڈالی گئی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف صاحب اور پنجاب حکومت پر جو اس ٹائم کی تھی ان پر ڈالے گئی کہ انہوں نے مظاہرین کو جو ہے وہ وہاں روکا نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہنچے اور گرفتاریاں ہوئی، اور جو لوگ وہاں پہ انتقال کیا تھا فیض آباد دھرنے میں، اس ٹائم بہت برے حالات تھے، پورا ملک جام تھا، تو بہت سی اموات ہوئی تھی، تو اس پر اور ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اموات ہوئی، سارا واقعہ ہوا فیض آباد میں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ
जनरल फैज़ हमीद को क्लियर और क्लीन चिट दे दी। ये नून लीग की जो है वो बहुत बड़ी जो है ना इनका एक बयानिया था, उसको जो है उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया। क्या आप ये देखना होगा कि क्या अब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो है वो कोर कमांडर मंगला, जिसके अंडर जो है वो कोर कमांडर गुजराला, कोर कमांडर लाहौर होते हैं, मेजर जनरल एमएन बिलाल सफदर साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में जो है वो ज़ाती वजूहात बताई और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए उसके इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया। मेजर जनरल एमएन बिलाल सफदर साहब जो हैं ये अगले जो हैं 2025 में जो है इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ बनने वालों की लिस्ट में शामिल थे। 5 लोगों ने आर्मी चीफ की एक लिस्ट आती है, जिनमें से एक आर्मी चीफ और एक चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो बनते हैं 5 लोगों में से 2। तो उनमें एक इनका नाम भी शामिल था, लेकिन इन्होंने कबल इस वक्त जो है वो अपनी जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। तो इसके बारे में बहुत सी क्लास आराइयाँ जारी हैं। इसके अलावा नाजरीन, आज फवाद चौधरी साहब पर जो है वो बताया गया कि इन पर जो है वो 40 मुकदमात हैं और आईजी साहब ने रिपोर्ट अदालत लाहौर हाई कोर्ट में पेश की। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 7 दिन तक चौधरी परवेज़ इलाही को और फवाद चौधरी साहब को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अदालत आईजी पंजाब ने यकीन दहानी भी करवाई कि इनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन पर जो है एक मुज़क्कर केस जो है वो इन पर पर्चा डाल दिया गया है। वो ये है कि इन्होंने जो है वो एक ओप्पो का मोबाइल चोरी किया लाहौर से। अगस्त में ओप्पो का एक मोबाइल चोरी किया और इस फवाद चौधरी साहब ने उसकी भी एफआईआर इन पर दर्ज है। तो ये बहुत ही जो है ना वो संजीदा मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान के निज़ाम को कि अब फवाद चौधरी साहब ने ओप्पो का मोबाइल ही चुराना था, वो चुराते तो आईफोन कोई चुराते, नाले वो इतनी हैसियत रखते हैं कि उनको ख़रीद सकते थे। तो ये थी आज की खबरें और इन पर मेरा तर्ज़ आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।